بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے رموز اوقاف کا استعمال کہاں اور کیوں۔ تحریروں میں رموز اوقاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یوں تو ہم لوگ واقف ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے، اور چنانچہ ہر مصحف میں آخر میں لازماً 2 صفحے رموز اوقاف کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ اس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ سلامت پر رکنا ہے، کم رکنا ہے، زیادہ رکنا ہے، رکنا اختیاری ہے یا رکنا لازمی ہے، اس طرح کی اس میں ہدایات ہوتی۔ عام طور سے اردو تحریروں میں رموز اوقاف کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا رہا ہے۔ اردو میں رموز اوقاف کی تاریخ بہت زیادہ پرانے نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کا رواج ہوا ہے، لیکن اب بھی کما حق ہو اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہم طبقہ علماء یا طبقہ مدارس میں تو اس سے بہت زیادہ بے نیازی پائی جاتی۔ اردو کے جو ادارے ہیں، عصری کالج، یونیورسٹیاں، شعبہ اردو، اس میں تو کسی حد تک اہتمام کیا جاتا ہے۔ اردو اداروں سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جو اسلامیات کی کتابیں جو شائع ہوتی ہیں اس میں بالکل اس کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو یہ آج لیکچر میں دے رہا ہوں اس کے کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بہت اختصار کے ساتھ کہ رموز اوقاف کی اہمیت کیا ہے، کیوں اس کا استعمال ضروری ہے۔ دوسرے حصے میں اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور تیسرے حصے میں رموز اوقاف کیا ہے اور اس کا ہمیں استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ بیان کیا گیا۔ تو رموز اوقاف کو انگریزی میں کہتے ہیں پنکچویشن مارکس۔ رموز اوقاف سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں رموز مانے علامت اور اوقاف مانے رکنا، تو گویا کہ رکنے کی علامات، کوئی عبارت لکھتے وقت یا پڑھتے وقت آدمی کہاں رکے، کتنا رکے، کم رکے یا زیادہ رکے، اس کے لیے کچھ علامتیں طے کی گئیں۔ وہ نشانات جو تحریر میں جملوں اور اس کے بنیادی حصوں کو الگ کرنے اور معنی کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ ہر فن کے لیے کچھ ایڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح عبارتوں کے متن کی تفہیم اور خواندگی میں مدد کے لیے ان کی حیثیت ایڈ ٹولز کی ہوتی ہے۔ یہ ایک معاون مددگار یہ علامتیں ہوتی ہیں جن سے آسانی سے عبارت پڑھی جا سکتی ہے، اور اس انداز سے عبارت کو پڑھنے سے عبارت صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکتی۔ اور اگر ان رموز و اوقاف کی رعایت نہ کی جائے تو پھر اس سے عبارت کا مفہوم خبط ہو سکتا ہے، صحیح طریقے سے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے رموز و اوقاف کی اہمیت۔ یہ میں نے 3 مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رموز و اوقاف کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی مثال ہے روکو مت جانے دو۔ اگر کوئی بغیر توقف کے ایک سانس میں کہے روکو مت جانے دو، کیا مطلب اس کا؟ روکنے کا حکم دیا گیا ہے یا نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر یہ رموز و اوقاف کی ہم رعایت کریں اور کہاں کریں اس سے مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ روکو کے بعد اگر ہم کاما لگائیں گے، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب ہے کہ روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کو جانے مت دو۔ لیکن اگر ہم روکو کے بجائے مت پہ لگائیں کے بعد لگائیں گے کاما، اس کا مطلب ہوگا روکو مت جانے دو، یعنی روکنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال ہے
لڑکے نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا، بغیر کسی علامت کے اگر ہم اس جملے کو لکھیں گے تو یہ سمجھا کیا دوڑنے کا تعلق لڑکے سے ہے یا گھوڑے سے ہے؟ لڑکا کھڑا ہو کے گھوڑے کو دیکھ رہا ہے جو دوڑ رہا ہے، یا گھوڑا کہیں کھڑا ہوا ہے، لڑکے نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا؟ اس سے واضح نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کاما لگائیں گے لڑکے نے کے بعد تو گویا کہ دوڑنے کا تعلق گھوڑے سے ہے، اور اگر ہم دوڑتے ہوئے کے بعد کاما لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دوڑنے کا تعلق لڑکے سے ہے۔ تیسری مثال ہے وہ آئے گا، اگر ہم آگے نہ ڈیش لگائیں نہ سوال نشان لگائیں تو اس سے مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے ڈیش لگایا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم خبر دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے آگے سوال یا نشان لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ شخص آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو ان مثالوں سے بخوبی یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ رموز اوقاف کی عبارتوں میں کیا اہمیت ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ رموز اوقاف کی وجہ سے عبارت کو فصیح طور پر پڑھنے میں آسانی ہوتی۔ رموز اوقاف سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کہاں ختم ہوا، کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا، کون سے الفاظ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کون سے الفاظ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، عبارت کو پڑھنے میں کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کس جگہ ملا کر پڑھنا چاہیے، عبارت میں کون سا جملہ معترضہ ہے، کون سا استفہامیہ ہے، کون سا ندائیہ ہے، کون سی عبارت اقتباس ہے، مصنف نے کون سی بات تعجب انگیز انداز میں لکھی ہے، کون سی عبارت زیادہ توجہ چاہتی ہے، کس جگہ عبارت ختم ہوتی ہے اور کس جگہ سکتہ اور وقفہ ہے۔ یہ جو باتیں بتائیے یہی گویا کہ میرے پورے اس لیکچر کا خلاصہ ہے۔ آئندہ یہی باتیں بیان کی جائیں گی، جملہ کہاں ختم ہوا، کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہو رہا ہے، کہاں عبارت میں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کون سا جملہ معترضہ ہے، استفہامیہ ہے، یہ ساری باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ رموز اوقاف کے بغیر یا ان کے صحیح استعمال کے بغیر معنی کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں اور عبارت سرے سے بے معنی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سابقہ مثالوں سے واضح ہوا۔ رموز اوقاف کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کو کچھ باتیں جان لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ اہم ہے کہ رموز اوقاف اردو میں انگریزی سے آئے۔ انگریزی میں پہلے رموز اوقاف کا وجود ہوا ہے، انگریزی میں اس کا استعمال ہوا ہے، پھر جو انگریز ہندوستان میں تھے ان لوگوں نے جو اردو میں کتابیں تیار کی تو ان لوگوں نے جو وہ رموز اوقاف انگریزی میں استعمال کرتے تھے ان کا انہوں نے اردو میں استعمال شروع کیا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو کو رواج دینے کا کام سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں قائم ہوا تھا اس سے ہوا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ انہوں نے فورٹ ولیم کالج سے جو بہت سی کتابیں اردو میں جو شائع کی انہوں نے رموز اوقاف کو رواج دیا۔ اس کے بعد یہ کچھ نام آتے ہیں، شیخ امام بخش صاحبائی، منشی غلام محمد اور سر سید، ان لوگوں نے بھی رموز اوقاف پر زور دیا، کتابیں لکھی یا مقالات لکھے۔ سر سید کا نام آتا ہے خاص طور سے کہ ان کا ایک مقالہ تیار ہوا تھا، علامات قرات، عبارت کو جو پڑھی جائے تو اس میں کہاں پر وقفہ کیا جائے، کہاں رکا جائے، کم رکا جائے، زیادہ رکا جائے، اس موضوع پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کی اشاعت تہذیب الاخلاق میں بھی ہوئی تھی اور انسٹیٹیوٹ گزٹ میں بھی ہوئی تھی۔ تو ہم گویا کہ افراد میں خاص طور سے جان گلکرسٹ کے بعد سر سید کا تذکرہ خاص طور سے کر سکتے ہیں۔ سر سید کا شمار اردو میں اساطین اربعہ میں ہوتا ہے، اردو کے چند اہم ترین لوگوں میں ہوتا ہے، سب سے پہلے سر سید کا نام لیا جاتا ہے۔ تو گیا کہ انہوں نے ہی یہ علامتوں کو بھی اردو میں رواج دینے کی کوشش کی۔ دوسرا دور جو 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں یہ کئی نام آتے ہیں۔ مولوی محمد نظام الدین حسن نوتنوی، انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں بھی لکھی ہے
پنکچویشن کے نام سے. اردو میں کتابیں ان کی اوقاف العبارات جو 1904 میں شائع ہوئی تھی لکھنؤ سے, اور اسی سن میں کتاب الرموز کے نام سے آئی تھی. لیکن اس معاملے میں خاص طور سے علامہ شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے. ابوالکلام آزاد کے نام علامہ شبلی کے 49 خطوط ان کے 80 موجود ہیں علامہ شبلی کی رائٹنگ میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شبلی رموز اوقاف کی رعایت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ابوالکلام آزاد کا جو ماہنامہ لسان الصدق جو کلکتہ سے نکلا تھا, 2 سال صرف اس کا زمانہ ہے, تو اس کی بھی پورے ماہنامہ لسان الصدق کی بھی عکس موجود ہے. اس میں بھی ہمیں رموز اوقاف کی رعایت ملتی ہے. تیسرا نام مولوی عبدالحق کا ہے جو اردو کے بہت اہم آدمی ہیں. ان کی کتاب قواعد اردو ہے, اس میں انہوں نے املا کے بھی اصول کچھ بیان کیے ہیں, ضوابط بیان کیے ہیں, اور یہ رموز پر بھی انہوں نے زور دیا ہے. محمد نعیم الرحمن صاحب ہیں, ان کا بھی کچھ مضمون ہے جس میں انہوں نے رموز اوقاف کا تذکرہ کیا ہے. تیسرا ہے جو 1927 سے شروع ہوتا ہے 1973 تک, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا ایک مضمون معارف میں شائع ہوا تھا. غلام رسول صاحب کی ایک کتاب اردو املا پہ ہے, حیدرآباد سے شائع ہوئی تھی. اور اس معاملے میں دارالترجمہ حیدرآباد کا خصوصی کردار ہے. حیدرآباد میں دارالترجمہ جو قائم ہوا تھا اس میں انگریزی کتابوں کا, مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا. ان کی کتابوں میں بھی رموز اوقاف کی رعایت ہمیں ملتی ہے. اور یہ چوتھا جو عہد ہے 1974 کے بعد سے ہے, اس میں کچھ افراد کا بھی کام ہے اور کچھ اداروں کا بھی اہم کام ہے. افراد میں تو یہ عبدالستار صدیقی, رشید حسن خان, گیان چند اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے یہ 3 نام آتے ہیں کہ جنہوں نے کہ اردو املا پر اور اردو رموز اوقاف پر خاصا کام کیا ہے. لیکن خاص طور سے یہ 2 ادارے ہیں, ایک ہندوستان کا ایک پاکستان کا ہے, ان کے خدمات اہم ہیں. ترقی اردو بورڈ نے 1974 میں ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے کچھ سفارشات کی, بعد میں ان سفارشات پر پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اجلاس ہوا. اس کی کمیٹی کی کچھ سفارشات کو مانا گیا, کچھ سفارشات کو نہیں مانا گیا. تو گویا کہ اصلاً اس ادارے کا کام ہے رموز اوقاف کو طے کرنے کے لیے. اور دوسرا جو پاکستان میں اسلام آباد کا ادارہ ہے مقتدرہ قومی زبان, اس نے 1985 میں اپنا اجلاس کیا تھا. تو اس نے یہ ہندوستان کی کمیٹی سے بھی فائدہ اٹھایا اور کچھ اپنے یہاں کچھ کام کر کے اس نے سفارشات کو مرتب کیا, جس کا اب NCPUL اب نام ہو گیا ہے, قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان. تو ابتدا میں اس کا نام ترقی اردو بورڈ تھا. اس کے تحت یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اور اسی طرح جو پاکستان کی جو ہے مقتدرہ قومی زبان, اس نے جو سفارشات کی تھی وہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب میں وہ تمام سفارشات شامل. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر کہ رموز اوقاف کیا ہیں, کتنے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ آ چکی ہے کہ رموز اوقاف اصلاً انگریزی سے آئے ہیں, اردو میں ان کا رواج ہوا ہے. انگریزی میں رموز اوقاف کی تعداد 26 ہے, لیکن اردو والوں نے ان کو کم کر کے صرف 8 پر اتفاق کر لیا ہے. اور بھی کچھ اردو میں لکھنے والوں نے اور بھی رموز اوقاف کی سفارش کی تھی, لیکن کمیٹی نے یہ بہت سے رموز کو ترک کر دیا, کہا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن خاص طور سے یہ 8 جو رموز اوقاف ہیں ان کا استعمال اردو میں بہت زیادہ ہے. ان میں سے کچھ کا استعمال زیادہ ہے اور کچھ کا استعمال کم ہے. تو گیا کہ اردو میں اب یہ 8 رموز کا چلن ہو گیا ہے اور انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. پہلا ہے جس کو کہتے ہیں فل اسٹاپ, ڈیش, ختمہ, مد.
علامت وقفہ کامل، یہ مختلف نام ہیں۔ تو اس کا گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک جملہ پورا ہو جائے، ایک بات پوری ہو جائے تو اس پر ڈیش لگایا جائے گا، وہاں پر ٹھہراؤ مکمل ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے۔ جملہ جہاں پورا ہوگا وہاں پر جو ڈیش لگایا جاتا ہے اس کو وقفہ کہتے ہیں، ختمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ مثال دی ہے، زندگی کی کوئی حالت آزمائش سے خالی نہیں، جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ دو جملے ہیں، بات پوری ہو گئی ہے، ٹھہراؤ یہاں پر ہے، اس لیے آخر میں ڈیش لگایا جاتا ہے۔ انگریزی میں تو فل اسٹاپ لگاتے ہیں، نقطہ لگاتے ہیں، جبکہ اردو میں یہ اس انداز کا نشان لگاتے ہیں، اس کو اسی لیے مد بھی کہتے ہیں، کھینچ کے نشان لگاتے ہیں تو مد کہتے ہیں۔ تو یہ ختمہ جو ہے وہ اصلاً بس یہی ایک، جب کوئی جملہ پورا ہو وہاں پر ٹھہرنا ہو تو وہاں پر یہ علامت لگائی جائے گی۔ کچھ اور کاموں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور سے بی اے، ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈی، نون میم راشد، یہ بی اے، ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈی یہ ڈگریوں کے نام ہیں، نون میم راشد یہ ایک فرد کا نام ہے۔ تو یہاں جو مخفف کوئی لفظ جو مخفف ہوتا ہے، جیسے بی اے بیچلر آف آرٹ، تو اسی طرح جو مخففات کے بعد ڈیش لگاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بعض ادبا کا کہنا ہے کہ ڈیش لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ڈیش کے ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایم بی بی ایس کسی کو لکھنا ہو تو ڈیش کچھ نہ لگائے، ایم لکھے، بی لکھے، بی لکھے، ایس لکھے، درمیان میں ڈیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حوالے جات، جب لوگ لکھتے ہیں تو کتاب کا نام، مصنف کا نام، ناشر کا نام، سنتبار، ہر ایک کے بعد بھی ڈیش کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بعض ادبا نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ڈیش کا استعمال مناسب نہیں ہے، ڈیش کے بجائے کاما کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اردو کی کتابوں میں یہ تین صورتیں ہیں جہاں پر کہ یہ ختمہ یا فل اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ہم لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے صرف پہلی صورت میں، بقیہ دو صورتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ ہے جس کو ہم کاما کہتے ہیں، کاما کا استعمال بہت اہم ہے۔ ان 8 علامتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کاما کے استعمال کی، اور اس کے استعمال میں ہم سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ جہاں کاما نہیں آنا چاہیے وہاں لگا دیتے ہیں، جہاں آنا چاہیے وہاں پہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو ہمیں کاما کے استعمال کو خاص طور سے بہت غور سے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کے استعمال کی اپنے اندر مہارت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے۔ ختمہ جیسے ہم نے کہا وہ ختمہ سب سے بڑا وقفہ، کاما سب سے چھوٹا وقفہ، اس کے درمیان کا ایک وقفہ آئے گا جو آگے بتائیں گے ہم۔ انگریزی میں اس کی شکل واو کی سی تھی، یہ اردو کے واو سے مشابہ تھا، اس لیے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اس کو الٹا کر دیا گیا۔ انگریزی کا جو کاما ہوتا ہے اسی کو الٹا کر کے سکتے کے طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کاما کا استعمال کہاں کہاں ہونا چاہیے یہ میں نے آگے بیان کیا ہے، اس کو آپ لوگ بہت غور سے دیکھیں۔ نمبر 1، حرف عطف کی جگہ واو یا اور کی جگہ پر کاما استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پر کاما آئے گا پھر وہاں پر اور بھی نہیں آئے گا، اور وہاں واو بھی نہیں آئے گا۔ معطوف علیہ چاہے الفاظ ہوں چاہے جملے ہوں وہاں پر کاما آئے گا۔ مثال کے طور سے عقل، ہوش،
علم، ہنر سب وقت پر کام آتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ہم ہر جگہ اور لکھتے، عقل اور ہوش اور علم اور ہنر، لیکن اور کے بجائے کاما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں اور آئے گا وہاں پر کاما نہیں آئے گا۔ جیسے مثال دی ہے، عقل مند آدمی وقت کی قدر کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک طریقہ تو ہو سکتا تھا کہ اور کی جگہ ہم کاما لگاتے، وقت کی قدر کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، لیکن کاما کے بجائے یہاں پر اور استعمال کر لیا گیا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر کاما کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت ہے، جملے میں جب دو دو الفاظ ساتھ آئیں تو ہر دو لفظ کے بعد کاما لگایا جائے گا۔ دیکھیے اوپر آیا تھا کہ ایک ایک لفظ ہے، کئی الفاظ ہیں اس میں ہر لفظ کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ دوسری صورت ہے، دو دو الفاظ آئیں تو ہر دو لفظ کے بعد کاما لگایا جائے گا۔ بے بندوبستی اور بد انتظامی، مفلسی اور محتاجی، تکلیف اور مصیبت، ویرانی اور بربادی آپس کی نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہے۔ دو دو الفاظ کے بیچ میں اور آیا ہے، لیکن ہر دو لفظ کے بعد پھر کاما کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اگر اسم موصول کے بعد جملہ بیانیہ ہو تو بھی وہاں پر کاما آئے گا۔ مثلا وہ تلوار جو خم ہو کر سیدھی ہو جائے اصیل ہے، تو یہاں پر دو کاما آئے ہیں، وہ تلوار اور ہو جائے کے بعد دونوں جگہ کاما آئے گا، تو گویا کہ جو خم ہو کر سیدھی ہو جائے، یہ جملہ بیانیہ ہے، اس سے پہلے جو سے پہلے یہاں پر کاما آئے گا۔ اور ٹھیک ہے، جملہ جو نیچے آیا ہے اس میں کاما کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ تلوار جو کے بجائے جو تلوار خم ہو کر سیدھی ہو جائے اصیل ہے، اس میں کاما نہیں آیا ہے۔ یہ دیکھیے نمبر 4 ہے، ایک ہی طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آئیں تو اس میں بھی کاما لگے گا۔ مثلا حیدرآباد، میسور، ٹراونکور جنوبی ہند کی ریاستیں ہیں۔ چوری کرنے کو مذہباً، اخلاقاً، رسماً برا سمجھا جاتا ہے، اس کا طرز عمل عامیانہ، جاہلانہ اور سوخیانہ ہے۔ یہاں پر اور اگر حذف کر دیتے تو یہاں بھی کاما آ سکتا تھا، تو گویا کہ اور کو ہٹا کے کاما کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کئی الفاظ ایک طرح کے الفاظ ہوں ایک ساتھ آئیں تو ان کے درمیان بھی کاما کا استعمال کیا جائے گا۔ 5واں دیکھیں، ایک ہی درجے یا رتبے کے الفاظ جوڑوں کی شکل میں ہوں تو ایک جوڑے اور دوسرے جوڑے کے درمیان بھی کاما آئے گا۔ دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو کہ جلوت، انسان کو چاہیے کہ اللہ کو نہ بھولے۔ تو دو دو الفاظ جو دن ہو کہ رات یہ ایک جوڑا ہوا، سفر ہو کہ حضر یہ ایک جوڑا ہوا، خلوت ہو یا جلوت یہ ایک جوڑا ہوا، ہر جوڑے کے بعد کاما آئے گا۔ نمبر 6، ایسے اجزاء جملہ کے درمیان جو تشریحی ہوں۔ مثلا یہ چبوترا 30 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا، تو گویا کہ 30 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا، 5 فٹ، یہ حصہ تشریحی ہے۔ چبوترے کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اونچائی کتنی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ اجزاء جملہ جو ہیں وہ تشریحی ہیں، اس لیے ہر جز کے بعد کاما لگے گا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، کئی ایک، دو یا زیادہ ایک ہی درجے کے چھوٹے جملوں کے درمیان جو ایک بڑے جملے کے اجزاء۔ میں بازار گیا، بازار سے مدرسہ آیا، اب مدرسہ سے گھر واپس جا رہا ہوں، تو ان چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کے بیچ میں ڈیش نہیں لگائیں گے، ختمہ نہیں لگائیں گے، بلکہ کاما لگائیں گے اور آخر میں پھر جا کے ختمہ لگائیں گے۔
نمبر 8، ایسے جملوں کے بعد جن میں تکرار سے بچنے کے لیے فعل کو محذوف کر دیا گیا ہو۔ امتحان میں حامد نے پہلی پوزیشن، محمود نے دوسری پوزیشن اور ماجد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تو حاصل کی جو ہے یہ ہر ایک کے آخر میں ہے۔ امتحان میں حامد نے پہلی پوزیشن حاصل کی، محمود نے دوسری پوزیشن حاصل کی، ماجد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ حاصل کی کا لفظ جو ہے وہ ابتدائی جملوں میں حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کی جگہ بھی کاما کا استعمال ہوگا۔ ایک سادہ جملہ دوسرے جملے کی توجیح کرے تو دونوں کے درمیان کاما آئے گا۔ میں نہیں گیا اس لیے کہ وہ خود میرے یہاں آ پہنچا، اسے گھر بیٹھے نوکری مل گئی، پھر وہ باہر کیوں جاتا۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کی علت بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان کاما کا استعمال ہوگا۔ کئی اسموں کے درمیان، اور نمبر 11 کئی افعال کے درمیان بھی کاما کا استعمال کیا جائے گا۔ گیہوں، چنا، چاول، میوہ، ساگ پات، دودھ اور گھی انسان کی غذا کی خاص چیزیں ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، کئی الفاظ ہیں، یہ سب اسم ہیں، ہر ایک کے بعد کاما لگے گا۔ جیسے افعال ہوں، کھانا، پینا، سونا اور ورزش کرنا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تو یہ افعال ہیں، ان کے بعد بھی کاما کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح کئی صفتیں آئیں، ان کے درمیان بھی۔ سلطان ناصر الدین بڑا نیک، خلیق، شجاع، عابد اور سخی تھا۔ یہ کئی اوصاف سلطان کے بیان کیے گئے ہیں، تو ہر وصف کے بعد کاما کا استعمال ہوگا۔ نمبر 13 کئی منادہ کے درمیان، کئی منادہ ہوں تو ہر منادہ کے بعد کاما کا استعمال ہوگا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، خواتین و حضرات، ہر ایک کے بعد کاما کا استعمال ہوگا۔ آخر میں جو علامت ہے وہ آگے آئے گی، اس کو کہتے ہیں ندائیہ۔ اور نمبر 14 ایک ہی قسم کے مرکبات اور جملوں کے بعد ایک ہی انداز کے الفاظ ہوں، یا ایک ہی الفاظ، ایک ہی طرح کے جملے ہوں۔ مرکب جیسے آپ کا قلم، میری گھڑی، اسلم کا ریڈیو، سب جاپانی۔ تو ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مرکب ہے، تو یہ 3 جو مرکب ہیں ہر ایک کے بعد کاما کا الفاظ آئے گا۔ یا مرکب جملے بھی ہو سکتے ہیں، حامد کب آیا، کب گیا، کیا کہا، کیا سنا، مجھے کچھ نہیں معلوم، ہر ایک کے بعد کاما کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو میں علامت بتائی ہے سکتا، ان 8 میں سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ کاما کا استعمال کہاں کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، کہاں مناسب ہے، کہاں پر بہتر ہے، وہ ہمیں اچھی طرح غور سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تیسری علامت ہے جس کو کہتے ہیں سیمی کولن، اس کو کہتے ہیں وقفہ یا وقف ناقص یا علامت سکون۔ اسے انگریزی میں لکھتے ہیں، اسی کو اردو میں الٹا کر دیا گیا ہے۔ انگریزی میں جو واو کی علامت ہوتی ہے اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اردو میں اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے، گویا کہ نقطہ نیچے ہوتا ہے اور کاما، الٹا کاما اوپر ہوتا ہے۔ اس کا استعمال انگریزی میں کم ہے، اردو میں اور بھی کم ہے، اور یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرتی۔ یہ تیسری علامت ہے۔ 2 علامتیں گزر گئی ہیں، ختمہ جس میں کہ ٹھہراؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری سکتہ جس میں ٹھہراؤ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ان کے درمیان سکتہ سے زیادہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور وقفہ سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ علامت ایسے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے جو بنسبت ان اجزاء کے جن میں علامت سکتہ لگاتے ہیں آپس میں کم مناسبت رکھتے ہیں۔ سکتہ
کے بارے میں آئے نا، ایک طرح کے الفاظ ہو کئی، ایک ان کے بیچ میں آئے گا، ایک طرح کے جملے ہوں ان کے بیچ میں آئے گا، ایک طرح کے منادہ کے الفاظ ہوں ان کے بیچ میں آئے گا. لیکن یہ والا جو ہے وقفہ ہے، یہ اس جگہ لگاتے ہیں جہاں دونوں طرف کے الفاظ، دونوں طرف کے جملوں میں مناسبت کم ہوتی. یہ بات مثال سے واضح ہوگی. دیکھیے 3 مثالیں ہیں. اگر دوسرا جملہ پہلے جملے کا نتیجہ یا مطلب بتائے، ایمانداری کے کام کرو کیونکہ اس سے تمہاری عاقبت سنورے گی. تو یہاں پر سکتہ کے بجائے کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ والی علامت جو ہے سیمی کولن والی علامت لگانی چاہیے. نمبر 2، جہاں جملوں کے مختلف اجزاء پر زیادہ زور دینا مقصود ہو. دیکھیں جملہ ہے، جو کرے گا سو پائے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا. تو یہاں پر پہلا جو 2 جملے ہیں اس کے بیچ میں کاما کا استعمال کیا گیا ہے. دوسری طرف جو 2 جملے ہیں اس کے بیچ میں بھی کاما کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان کے بیچ میں یہ والی علامت جو ہے وقفہ یا سیمی کولن ہے وہ لگائی گئی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں زیادہ قریبی تعلق نہیں. جو کرے گا سو پائے گا، اس میں تو آپس میں دونوں جملوں کا قریبی تعلق ہے. جو بوئے گا سو کاٹے گا، ان میں بھی دونوں جملوں کا آپس میں قریبی تعلق ہے، لیکن ان دونوں جملوں کا ان دونوں جملوں کے درمیان اتنا زیادہ قریبی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ اس طرح کا وقف ناقص یہاں کا یہ علامت لگائی گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ مثالیں پیش کرتے وقت لگانا چاہیے جیسے یا مثلاً. کوئی ہم جملہ کوئی لکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی مثال ہم دے رہے ہیں جیسے یہ کام کیا جائے، یا مثلاً یہ ہونا چاہیے. تو جیسے یا مثلاً سے پہلے کاما لگانے کے بجائے اس علامت کو لگانا چاہیے، سیمی کولن والی علامت کو لگانا چاہیے. جب جملوں کے ایسے حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑے جن میں اندرونی طور پر سکتہ موجود ہو. جب جملوں کے ایسے حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑے جن میں اندرونی طور پر سکتہ موجود ہو. اب اس میں دیکھیے، حیدرآباد، میسور اور ٹراونکور جنوبی ہند کی، بھوپال، گوالیار اور اندور وسط ہند کی بڑی ریاست ہے. تو حیدرآباد، میسور، ٹراونکور کا تعلق جنوبی ہند سے ہے اور بھوپال، گوالیار، اندور کا تعلق وسط ہند سے ہے. الگ الگ ہے، دونوں کا تعلق نہیں ہے. پہلی مثال میں سکتہ موجود ہے کئی جگہوں پہ، دوسری میں آگے بھی سکتہ موجود ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان زیادہ رکنا چاہیے، اس لیے یہ علامت لگائی گئی. یا جیسے یہ مثال دیکھیے، حالی کی مسدس یادگار غالب حیات جاوید، نذیر احمد کی میرات العروس توبۃ النصوح، شبلی کی الفاروق سیرت النبی بار بار پڑھی جانے والی کتابیں ہیں. تو حالی کی یہ 3 کتابوں کا تذکرہ ہے، مسدس، یادگار غالب، حیات جاوید. نذیر احمد کی 2 کتابوں کا تذکرہ ہے، میرات العروس توبۃ النصوح، اور شبلی کی 2 کتابوں کا تذکرہ ہے. تو جب حالی کی تینوں کتابیں ختم ہو گئی ہیں وہاں پر رکنا زیادہ ہوگا. پھر نذیر احمد کی 2 کتابوں کا نام بیان کرنے کے بعد وہاں رکنا زیادہ ہوگا، اس لیے یہ علامت لگائی گئی. یا جب کئی الفاظ یا ٹکڑوں کے درمیان سکتہ ہو تو آخری لفظ کے ٹکڑے کے بعد لگایا جائے گا. مثلا سچائی، خلوص، ایمانداری، انسان کو ان سب کی ضرورت پڑتی. تو یہ 3 الفاظ ہیں، سچائی، خلوص، ایمانداری. تو ایمانداری کے بعد کاما کے بجائے اس علامت کو استعمال کرنا چاہیے. یا جیسے دہلی، ممبئی، مدراس، یہ شہر میرے دیکھے ہوئے ہیں. تو دہلی، ممبئی پر تو کاما آئے گا، لیکن مدراس کے بعد چونکہ آگے یہ آدمی کہنا چاہتا ہے کہ تینوں شہر میرے دیکھے ہوئے، اس لیے تینوں شہر کے نام کے بعد کاما لگانے کے بجائے یہ سیمی کولن والی علامت لگائی جائے گی.
ٹھیک ہے، تو یہ 3 علامتیں یہ بہت اہم ہیں: ختمہ، سکتہ، وقفہ. تو ان کا ہمیں بہت زیادہ التزام کرنا چاہیے. اور آگے جو آ رہی ہیں ان کی صورتیں کم ہیں، تو ان کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. لیکن اس کا ٹھہراؤ، اس کو کہتے ہیں رابطہ، نیم وقفہ، بیانیہ، تفصیلیہ، شارحہ، کولون، یہ سارے نام ہیں. اور یہ الفاظ ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس علامت کا استعمال کس مقصد سے ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کا ٹھہراؤ وقفے کے ٹھہراؤ سے زیادہ ہوتا ہے. استعمال جب جملے کے کسی سابقہ خیال یا بات کی تشریح مقصود ہو. تو گیا کہ اس کے جو نام ہے بیانیہ، تفصیلیہ، شارحہ، یہ سب کہ جب کوئی وضاحت کرنی ہو. مثال کے طور سے تحقیق 2 قسم کی ہوتی، آگے ان 2 قسموں کا بیان ہے، تعمیری اور تخریبی. تو گیا کہ تعمیری اور تخریبی یہ جو ہے تحقیق کی تشریح ہے، تو اس لیے وہاں پر یہ علامت لگائی جائے گی کولون والی. ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، اگر کوئی نعمت ہے تو یہی. تو یہاں پر بھی آگے والا جملہ جو ہے وہ پہلے والے جملے کی تشریح کر رہا ہے. ہندوستان کے مشہور شاعر یہ ہیں میر غالب اقبال انیس اکبر آبادی. تو یہ جو نام آئے ہیں یہ شعراء کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کون کون سے شاعر مشہور ہیں، آگے ان کے نام آئے ہیں، اس لیے یہاں پر اس علامت کا استعمال کیا جائے گا. یہ نمبر 2، جیسے کسی شاعر کا شعر یا مصرع لکھا جائے تو اس سے پہلے یہ علامت لگاتے ہیں. جیسے مومن کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہاں پر شعر ہے کے بعد 2 نقطے اوپر نیچے والے لگائے جائیں گے، اس کے بعد پھر شعر لکھا جائے گا. کسی مثال، کہاوت، قول یا اقتباس سے پہلے بھی یہ کولون والے نقطے لگائے جاتے ہیں. جیسے کسی حکیم کا قول ہے، آپ کاج مہا کاج، سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مشہور قول ہے، جان بچی لاکھوں پائے. قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ہر ایک کے بعد وہ قول، اقتباس بیان کرنے سے پہلے یہ نقطے 2 لگائے جاتے ہیں. نمبر 4، کسی لفظ کے معنی بیان کیے جائیں. دوست کے معنی چور کے ہوتے ہیں، اسراف کے معنی فضول خرچی کے ہوتے ہیں. تو کسی لفظ کے معنی جب بیان کرنے ہو تو وہاں پر یہ 2 نقطے لگاتے ہیں. نمبر 5، وقت کے اندراج میں. جیسے عام طور سے ہم لوگ لکھتے ہیں فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، تو اس میں اس طرح کے نقطے لگائے 3:15، 12:30، 6:10. تو گھنٹہ اور منٹ کے بیچ میں یہ نقطے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ جو نشان ہے اس کو مختلف الفاظ کہتے ہیں: سوالیہ، استفہامیہ، نشان استفہام، علامت استفہام، سوال، نوٹ آف انٹروگیشن. تو اس کا انگریزی میں اس کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، اردو میں اس کے الٹے انداز سے اس کو لکھتے ہیں. تو اس سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ جب کوئی بات پوچھنی ہو تو یہ سوال کے جواب میں سوال پر اس کو لکھا جاتا ہے. آپ کا مزاج کیسا ہے، اپنے کام سے غفلت کیوں برتتے ہو. تو گویا کہ اس میں یہ سوالیہ نشان لگایا جائے گا. دوسرا نمبر 1، استفہام کی 3 قسمیں: استخباری، اقراری، انکاری. استخباری کا مطلب ہے کہ صرف پوچھنا مقصود ہو. تو کہاں جا رہے ہو، کسی سے پوچھنا ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو اس انداز کو استخباری کہتے ہیں. اقراری کا مطلب ہے کہ کسی امر کا اس بات مقصود ہو، تم وہاں نہیں گئے تھے، پوچھنے کا انداز اس طرح ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ تم تو وہاں گئے تھے. مدرسے سے رات میں آدمی غائب ہوا تو لڑکے سے پوچھا گیا کہ تم رات میں فلم دیکھنے نہیں گئے تھے، تو وہاں اس سے قبول کروانا. اور انکاری کا مطلب ہے کہ سوال کے انداز میں کوئی بات کہی جاتی ہے لیکن اس کا انکار مقصود ہوتا ہے. تم وہاں جا سکتے ہو،
وہ اتنا پہاڑی پہ چڑھنا اتنا مشکل ہے، تم وہاں چڑھ سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے پوچھنے والا کرائے تم وہاں ہرگز نہیں چڑھ سکتے ہو۔ تو کسی کام کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا انکار مقصود ہو تو بھی اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق میں کسی لفظ یا جملے کی صحت مقصود ہو تو قوسین میں اس علامت کو لکھ دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اس مقام پر کوئی غلطی، عام طور سے کوئی کتاب ایڈٹ آدمی کر رہا ہے، ایڈٹ کرتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ یہاں پر عبارت صاف نہیں ہے، شاید اس میں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے یا کچھ ہے، تو پہلے بریکٹ میں لکھ دیا کرتے تھے قضا، لیکن اب قضا کی جگہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ایڈیٹر جو ہے اس کی بھی سمجھ میں یہ عبارت ٹھیک سے آ نہیں رہی ہے یا اس کا مفہوم کچھ خبط ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ سوالیہ الفاظ جو ہیں ان کو کاف سوالیہ کہتے ہیں، جتنے الفاظ ہیں ان کے شروع میں کاف آتا ہے، کیا، کون، کب، کیوں، کیسے، کہاں، کدھر، کس کو، کس کی، کس کے لیے، کیسا، کتنا، کاہے، یہ سارے الفاظ میں کاف حرف شروع میں آتا ہے، اس لیے اس کو کاف سوالیہ کہتے ہیں، یعنی ان الفاظ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے آیا، کیا کے معنی میں آیا کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے، آیا آپ میری بات کا جواب دیں گے؟ تو اب آیا کا استعمال اب متروک ہو گیا ہے، اب استعمال ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو پرانے طرز کے عادی ہے وہ اس کو بھی اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر جملے میں کئی کاف سوالیہ جمع ہوں تو ہر علامت استفہام کے بعد نہیں لگائیں گے بلکہ صرف آخر میں لگائیں گے، کون ہوں، کیا ہوں، کہاں کا ہوں، بتاؤں کیسے، یہ ایک شعر کا مصرع ہے، تو ہر جگہ لگانے کی ضرورت نہیں، کون ہوں پہ بھی لگائیں سوالیہ نشان، کیا ہوں پہ بھی لگائیں، کہاں کا ہوں یہ پہ بھی لگائیں، نہیں، بلکہ صرف کامہ کا استعمال کریں گے اور آخر میں صرف سوالیہ نشان لگائیں گے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ کاف سوالیہ کا استعمال کرنا ضروری نہیں، آخر میں علامت سوالیہ لگا دیں تو بھی کافی ہے، تم وہاں نہیں گئے تھے تو آگے لگا دیں سوالیہ نشان، تو کیا تم وہاں گئے تھے، یہ کیا کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوالیہ نشان بھی کافی ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے، تم وہاں جا سکتے ہو، یہاں بھی سوالیہ نشان کافی ہے، کیا وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی جملے کی ابتدا میں کاف سوالیہ ہوتے ہوئے بھی جملہ استفہامیہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کیا جہاں پہ آئے گا کوئی نہیں ضروری ہے کہ وہ سوال ہی ہو، بلکہ تعجب، حیرت کے اظہار کے لیے بھی کیا لگا دیتے ہیں، ایسی صورت میں آخر میں سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے۔ تو گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر کیا لکھا ہو آخر میں سوالیہ نشان نہ ہو، اس سے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے لکھنے والے سے، وہ سوالیہ نشان بھول کے اس نے ڈیش لگا دیا ہے، یہ مت سمجھیے گا، بلکہ گویا کہ کیا، کون، کس کی جگہ استعمال کیا جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ جملہ سوالیہ ہی ہو، جیسے کیا بوڑھا، کیا جوان، سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کیا وہ، کیا تم، دونوں ایک ہو، بچے کیا، جوان کیا، سب کی حالت خراب ہے، تو کیا چاہے شروع میں ہو، کیا چاہے بعد میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر کیا یا کس، کون یہ الفاظ آئیں وہاں پر سوال ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ فجائیہ، ندائیہ، یہ جو علامت ہے وہ دونوں کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، فجائیہ ہی کو علامت تعجب کہتے ہیں، اور ندائیہ گویا کہ کسی کو پکارنا ہو تو بھی یہ علامت لگاتے ہیں، اور تعجب کا اظہار کرنا ہو تو بھی یہ علامت لگاتے ہیں۔ فجائیہ میں ہے یہ بات کہ انگریزی میں صرف اس کو بطور فجائیہ استعمال کرتے ہیں، اردو میں ندائیہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو
پکارنا ہو او مین تو اس کے آگے یہ نشان انگریزی میں نہیں لگایا جائے گا. ندائیہ کے طور سے صرف اردو میں اس کا استعمال رائج. فجائیہ مطلب یہ علامت ان الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے، غصہ، حقارت، حیرت و تعجب، خوف وغیرہ. افو سخت تکلیف ہے، یا افو کے بعد یہ علامت لگائیں گے. معاذ اللہ اب بس کیجئے. کسی آدمی کو کسی غلط کام پر ٹوکنا ہو تو کہیں گے معاذ اللہ، اس کے بعد یہ علامت لگائی جائے گی. وہ اور رحم اس کی امید فضول ہے. شاباش خوب سبق یاد کیا. کوئی تعجب کا ہے، تعریف کرنا ہے، کوئی جذبات کا اظہار کرنا ہو، غصے کا، حیرت کا، تعجب کا، خوشی کا، تو جذبات کے اظہار کے بعد اس کو لگاتے ہیں. اسی طرح کسی کی تعریف کرنا ہو تو بھی لگاتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ. یہ تعریفی الفاظ ہوتے ہیں، اس پر بھی اس علامت کو لگاتے ہیں. ندائیہ کا استعمال تو ہر ندا کے بعد لگاتے ہیں، چاہے حرف ندا ہو چاہے نہ ہو. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اے دل ناداں نہیں ہے، اے یہاں نہیں ہے تو بھی دل ناداں کے بعد یہ علامت لگے گی. اب محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حرف ندا کبھی عبارت میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. لڑکو یہاں آؤ، اے لڑکو یہاں، اے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علامت ہے جس کو کہتے ہیں قوسین، ہلالین، علامت حشو، علامت جملہ معترضہ اور بریکٹ. انگریزی میں اس کو بریکٹ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا استعمال یہ 3 طرح سے ہوتا ہے: چھوٹے بریکٹ، منجھلے بریکٹ، بڑے بریکٹ. عام طور سے استعمال پہلا ہے جسے اوپر دکھایا گیا ہے. قوسین کہتے ہیں، ہلالین کہتے ہیں. علامت حشو ہی سے مراد ہے کہ قوسین کے بیچ میں جو الفاظ آئیں گے، جو جملہ آئے گا وہ زائد ہوتا ہے. اور علامت جملہ معترضہ، اس کو جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے. یہ مثالوں سے اس کا علم ہوگا. نمبر 1، اس سے جملہ معترضہ کا علم ہوتا ہے. اس بات کو بخوبی جان لو، اور تم کو اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ انسان کے لیے صرف نیکی ہی اصلی خوشی ہے. میرا گھر یعنی مکان کا وہ حصہ جس میں سکونت ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے. ان دونوں جملوں میں دیکھیے جو بریکٹ میں جو الفاظ ہیں وہ ایک زائد ہیں، ایک زائد بات بیان کی گئی ہے، اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو رہا ہے. لیکن قوسین میں جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے ایک مزید کوئی بات بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو حشو کہتے ہیں. حشو مانے زائد، اور اس کی حیثیت جملہ معترضہ کی. اس کا استعمال کسی لفظ کے معنی، تذکیر و تانیث، واحد جمع یا تلفظ کی وضاحت کے لیے کیا ہے. گویا کہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے یہ قوسین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیے ایک کچھ مثالیں دی ہیں. خیال کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اب یہ خسرو کی ایجاد ہے. یہ خیال کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، موسیقی کے ایک اصطلاح ہے. شعر کے لیے میٹر اور ردم دونوں ضروری. تو میٹر کا مطلب کیا ہے؟ وزن. ردم کا مطلب کیا ہے؟ آہنگ. تو وضاحت قوسین میں کر دی گئی. جنس کی 2 قسمیں ہیں، مصنوعی اور حقیقی. تو جنس سے مراد کیا ہے؟ تذکیر و تانیث. آب مذکر ہے تو آب یہ کہہ دیا گیا آب پانی کے معنی میں جو آب ہے، گویا کہ آب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جو پانی کے معنی میں ہے وہ لفظ مذکر ہے. معلم عربی مصدر تعلیم کا اسم فاعل ہے. تو معلم کے ہجے بیان کر دیے ہیں، میم، مضموم، ما قبل آخر مقصود، یہ وضاحت کر دی گئی. تو گیا کہ قوسین کا استعمال کسی طرح کی وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے، زائد کوئی بات بتانے کے لیے، جملے معترضہ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. عہد حکومت اور مدت کار کی وضاحت کے لیے. بھائی اشوک اعظم نے یہ کیا تو اشوک کا جو زمانہ ہے وہ لکھ دیا گیا.
خلجی عہد میں فلاں فلاں ترقیات ہوئیں. خلجی عہد کیا ہے وہ بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے. شخصی پہچان کے لیے مولوی وحید الدین سلیم پروفیسر عثمانیہ کالج حیدرآباد. مولوی وحید الدین سلیم کی خدمات ہیں بہت ہے. اب یہ کون صاحب تھے ان کی پہچان کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ عثمانیہ کالج میں پروفیسر تھے. مولوی اکبر علی تھانوی، یہ برادر اکبر مولانا اشرف علی تھانوی. تو اکبر علی کون تھے اس کی وضاحت کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے بھائی ہے. زمانہ حیات کی تعین کے لیے کسی کا نام دیا جائے تو بریکٹ میں اس کی پیدائش کیا ہے، وفات کیا ہے، یا تو دونوں لکھ دیتے ہیں یا صرف وفات لکھ دیتے ہیں. تو گیا کہ کوئی فرد ہے، کوئی آدمی ہے، یا جیسے ماہنامہ لسان الصدق تو یہ کب نکلا تھا اس کے اجرا کی تاریخ لکھ دی گئی. تو چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی رسالہ ہو، کتاب ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی ہے، کتاب کے بارے میں دے دیا کہ سن اشاعت اس کی کیا ہے، یہ بات لکھ دیتے. لفظوں کی متبادل صورت کے لیے امال عام طور سے لوگ نہیں سمجھیں گے تو بریکٹ میں لکھ دیا، گورنر لکھ دیا. ناظم دال مصنفین بریکٹ میں لکھ دیا ڈائریکٹر. محتمم عام لوگوں کے لیے لکھ دیا کہ محتمم سے مراد پرنسپل. یا اضافی معلومات کے لیے کوئی بات مزید کوئی معلومات کوئی دینا ہو، مثلا شبلی کی 2 نایاب تصویریں، کوئی تصویر ہے علامہ شبلی کی، اس کے نیچے کیپشن دے دیا کہ یہ شبلی کی 2 نایاب تصویریں. بریکٹ میں لکھ دیا گیا یہ بعمر 30 سال، یعنی یہ ان کے بڑھاپے کے نہیں ہیں بلکہ ان کے جوانی کی تصویریں ہیں، اس کے لیے یہ وضاحت کر دی گئی. دارالترجمہ حیدرآباد میں ایک مجلس منعقد ہوئی، بریکٹ میں دے دیا کہ یہ دارالترجمہ حیدرآباد جو ہے وہ کب قائم ہوا تھا، کب تک وہ قائم رہا، سن دے دیے گئے. انگریزی ناموں کے صحیح تلفظ اور انگریزی مخففات کے فل فارم کے لیے جیسے کا GFI گراہم، تو اس کو انگریزی میں بھی GFI گراہم لکھ دیا گیا ہے. بڑے بریکٹ کا استعمال اس لفظ یا الفاظ کو محصور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی اقتباس یا متن میں مدون یا محقق اپنی طرف سے شامل کرتا ہے. تو یہ جو بڑا بریکٹ ہے عام طور سے کتابوں کی تحقیق میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اصل مصنف سے کچھ چھوٹ گیا ہے، مدون محقق اس کا اضافہ اپنی طرف سے کرتا ہے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اضافہ مدون کی طرف سے کیا گیا ہے اس قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور سے اس کے روب و جلال سے مروب نہ ہونا ممکن ہے، یہ لکھا ہوا تھا ایک کتاب میں، لکھا ہوا تھا اس کے روب و جلال سے مروب نہ ہونا ممکن ہے. تو مصنف سے نہ چھوٹ گیا ہے، یہ جملہ ہی نہیں صحیح، جملے میں تو نہ ہونا چاہیے لیکن وہ کتاب میں نہیں ہے. تو جب ایڈیٹنگ اس کی کوئی کر رہا ہو تو ایڈیٹر کو حق ہے کہ وہ قوسین میں کوئی لفظ استعمال کر لے جس کی وجہ سے وہ جملہ صحیح ہو جائے. ابھی آخری پوائنٹ ہے، یہ تو عام ہے، بس اس میں یہ ہے واوین انٹر کاماس، ایک لگایا جائے گا یا 2 لگایا جائے گا، دونوں طرف کاما لگائیں گے، دو لگائیں گے یا ایک لگائے گا. تو اس میں صرف 2 پوائنٹ ہیں. اقتباس کے شروع میں اور آخر میں تو دو کامے لگائے جائیں گے. اقتباس کوئی نہ ہو، ایک لفظ ہو، ایک کوئی جملہ ہو، کسی لفظ پر زور دینا ہو تو اس پر صرف ایک کامہ دونوں طرف لگائیں گے. ہمارے مولانا جلال الدین عمری صاحب اس کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے کہ تحقیقات اسلامی میں جو مضامین آتے تھے عام طور سے مضمون نگار 2 کامہ لگا کے بھیجا کرتے تھے. مولانا خاص طور سے اہتمام کر کے ایک کامہ کو ہٹواتے تھے، صرف ایک کامہ ہی لگایا کرتے تھے. مثال کے طور سے اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور دنیا وجود میں آ گئی،
تو کن میں بعض لوگ دو دو کامہ لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، ایک کامہ ہی لگانا چاہیے۔ حالی کی مسدس نے اپنے دور کے مسلمانوں کے قلب و ذہن پر اثر ڈالا۔ حالی کی مسدس کامہ کے بغیر بھی جملہ صحیح رہے، لیکن زور دینے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کتاب کا نام ہے، یا بتانے کے لیے مسدس پر کامے لگا لیے جائیں گے۔ علی گڑھ کالج کے لیے شبلی کی خدمات اہم ہیں، یہاں بھی کامہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا، لیکن کامہ سے تھوڑا سا اچھا رہتا ہے۔ AMU کے سبب علی گڑھ دنیا بھر میں مشہور ہے، تو یہاں بھی علی گڑھ پر کامہ لگا دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ واوین جو ہے اس کا استعمال صرف دو ہے، اقتباسات کے شروع آخر میں دونوں کامے لگائیں گے، اور کوئی ایک لفظ ہے یا ایک جملہ ہے، دو چار الفاظ ہیں، اس پر ایک کامہ ہی لگایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔